الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مشتمل تسلسل کے ساتھ دروس جاری ہیں. آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا، اسی دوران ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا. چنانچہ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا حتیٰ کہ اسے اس سے چھڑوا لیا. بھیڑیے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا، من لہا یوم السبع یوم لیس لہا راعٍ غیری، بکری کی حفاظت اس دن کون کرے گا جب فتنے ہوں گے اور میرے علاوہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ بھیڑیا بھی بول سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنی أؤمن به وأبو بکر وعمر وما ثم ابو بکر وعمر، اگر آپ لوگوں کو اس پر یقین نہیں آ رہا تو مجھے اس پر یقین ہے اور ابو بکر و عمر کو بھی اس پر یقین ہے، جبکہ وہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں تھے. یہ حدیث صحیح بخاری کی 3487 نمبر کی. اس میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تصدیق کی اور کہا کہ جیسے میں ایمان رکھتا ہوں کہ واقعی ایک بھیڑیا انسانی زبان بول سکتا ہے، ابو بکر و عمر بھی ایسا ہی یقین رکھتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے تصدیق کر دی. اور ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جانور بھی انسان سے بات کریں گے. جیسے انسان بات کر رہا ہے ایسے آخری زمانے میں جانور بھی انسان سے بات کرے گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھیڑیے نے اس طرح کی بات کہی، اور جو راعی چرواہا تھا جب اس نے سنا تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی تو لوگوں نے کہا ہے ایک بھیڑیا انسانی زبان بول رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی تعریف کی کہ ان کو علم کی بشارت دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ ہے. میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں میں اس کی تازگی کو دیکھنے لگا. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا. آپ اس کو خوب سیر ہو کر پیے، اس قدر پیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ناخنوں میں محسوس ہونے لگی اس کی تازگی. پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ یہ جو خواب آپ دیکھے کہ آپ شکم سیر ہو کر دودھ پیے ایک پیالے سے اور پھر جو بچا تھا عمر فاروق کو دے دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے. یہ صحیح بخاری کے 82 نمبر، صحیح مسلم کی 2391 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی تعبیر علم کے ساتھ کی، کیونکہ دودھ تمام لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے
اور اس کے ساتھ بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح علم بھی تمام لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے تمام امور سنورتے۔ تو گویا خواب میں دودھ پینا یہ علم کی بشارت ہے، اور ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ اتم تھا، ارفع اور اعلیٰ تھا، مکمل تھا، اور پھر آپ نے جو بچا ہوا دودھ عمر فاروق کو دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو بھی علم وافر مقدار میں اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے مدینہ منورہ کو اور تمام اسلامی ریاستوں کو خیر و بلائی اور عدل و انصاف سے بھر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں میں کب تک باقی رہوں گا، لہذا تم میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان دو کی اقتداء کرنا، یعنی معروف کاموں میں جو اللہ رسول کی باتیں یہ دونوں بیان کریں نا، ان کی باتیں سننا۔ اگر وہ کوئی اجتہاد کر بیٹھے، کوئی بات بیان کریں تو اس کو بھی سننا۔ اسی لیے دونوں خلفائے راشدین، ان کی باتوں کو اس وقت صحابہ کرام نے متفقہ طور پر تسلیم کیا۔ وقتی طور پر کوئی اجتہاد بھی انہوں نے اختیار کیا تو صحابہ کرام کی اکثریت نے اس کو قبول کیا، کیونکہ یہ دور وہ دور تھا جس دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی تعریف کی، کہا یہ تینوں زمانے خیر و بلائی پر ہوں گے۔ یہ نبی کا زمانہ ہے، پھر آپ کے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور پھر جو ہے تابعین کا، یعنی جہاں تک صحابہ کرام موجود تھے تو الحمدللہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو خیر القرون کہلایا گیا۔ اس زمانے میں مسلمان خوش رہے، فتنے کوئی بہت بڑے بھاری بھرکم پیدا نہیں ہوئے، بعد میں ایسے ایسے فتنے وجود میں آئے جس کی جو تکلیف ہے آج تک امت مسلمہ سہ رہی ہے۔ اسی طرح اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ جامع ترمذی کی 3663 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اوپر جو حدیث آئی وہ بھی جامع ترمذی کی تھی 3663 کی، یہ 3686 کی، اور یہ علم کے بارے میں جو اوپر بیان ہوئی خواب کی بات وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے محمد باپ نہیں ہے، یعنی آپ کے نرینہ اولاد کوئی زندہ نہیں رہی، لیکن یہ کہ وہ نبی ہیں وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول اور نبیوں میں آخری نبی، قیامت کی صبح تک اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلنے والی۔ آپ کی امتیوں کو وہ بارے گراں دے دیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان العلماء
वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं अब अंबिया के वारिसीन हैं। उम्मत मोहम्मदिया का भी बहुत बड़ा मकाम है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। भली बातों को हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। ये उम्मत मोहम्मदिया आखिरी उम्मत है, हमारे नबी आखिरी नबी है। तो सामीन कराम, हमने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे फजाइल और मनाकिब पर मुश्तमिल वाक़यात आपके सामने जिक्र किए, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसूफ यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कदर अज़ीमुश्शान थे और उनका मकाम व मर्तबा किस कदर बुलंद था। अल्लाह ताला हमें उनके मर्तबे को पहचानने और उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। और वो लोग जो इन पाकीज़ा हस्तियों की शान में गुस्ताखी करते हैं, सब व शतम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे कि एक तबका मुहर्रम के महीने में, हुर्मत वाले महीने में साहबे कराम की शान में गुस्ताखी करता है, जो किसी तरफ जायज नहीं, जिनका मकाम मर्तबा इतना बड़ा हो कि कुरान और सुन्नत में उनका तस्करा मिलता हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी हो, कुरान में अल्लाह ने जिनके लिए कहा और रज़ी अल्लाहु अन्हु मरदू अन, जो साबिक़ून अव्वलून में से हों, ऐसे साहबे कराम की शान में गुस्ताखी करना बेसरोपा बातों को लेकर किसी तरह जायज़ नहीं। बस हम दुआ की कि अल्लाह ताला से इल्तिमास कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको, हम सबको हिदायत दे कि हम साहबे कराम के मकाम को समझें। हादा मा इंदी, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।